السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کربلا کے واقعات بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس منظر کو آنکھوں میں سمانا کسی آنکھوں کی اتنی تاثیر نہیں، کسی جگر میں اتنی تاب نہیں کہ کربلا کے منظر کو بیان کر سکے، کسی دل میں کسی ذہن میں وہ احساس نہیں کہ کربلا کو سمجھ سکے۔ امام حسین اور ان کے 72 شہیدوں کی داستان، امام حسین، ان کے گھر آنے کی تکلیفیں، سیدانیوں کے تڑپ اور آنسو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بس ہم امام حسین کی یاد میں کچھ ایسا کر جائیں کہ امام حسین روز محشر کہیں کہ یہ میرا وفادار ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، آج بہت زیادہ لوگ ذرا سی تکلیفوں میں نظر آتے ہیں تو اپنا ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کفر کے الفاظ بول جاتے ہیں، نہ چاہے قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یاد کریے کربلا کے اس منظر کو، یاد کریے کربلا کی اس داستان کو، یاد کریے ان پیاسے لبوں کو، یاد کیجئے اس بھوک کو، یاد کیجئے اس ریگزار میں، تپتی ہوئی ریگزار میں امام حسین ان کے گھر والوں نے جس طرح سے ظلم و ستم سہا۔ اگر وہ چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ ساری نہر فرات ان کے قدموں میں آ جاتی، حوض کوثر ان کے پاس آ جاتا، ان کے نانا حوض کوثر ان کو خود لا کر دے دیتے۔ لیکن امام حسین نے یہ شہادت دی تو آخر کیوں دی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ منظر جو کربلا میں پیش آیا، جو ان لعینوں نے امام حسین ان کو گھر آنے کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ آج لوگ سوچتے ہیں اور بہت سارے ایسے جاہل بیوقوف ہیں جو کہتے نظر آتے ہیں کہ امام حسین کو پانی نہ ملا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے امام حسین تو وہ طاقت ہیں، وہ تاثیر ہے ان کی زبان میں کہ امام حسین کی نہر کیا، پورے دنیا کا پانی ان کے قدموں میں چلا آتا۔ ارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد کریے تاریخ کا اس منظر کو، اس تاریخ کو یاد کیجئے جب خواجہ معین الدین چشتی سے جنگ ہوئی ایک راجا کی، تو پرتھوی راج چوہان نے جب نہر پر پہرا لگا دیا، وہی منظر کربلا میں ہے، وہی منظر اجمیر کی دھرتی پر ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی نے آپ نے ایک کانسے کو بھیجا اور لے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کانسے کو رکھ دینا اور کہنا اے انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا انا ساگر اس کانسے میں سما گیا۔ اللہ اکبر! آخر کون ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی؟ ارے نادانوں، ارے جاہلوں، ارے بدتمیزوں، ارے پاگلوں، تمہاری عقلوں کو کیا ہوا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کون ہیں؟ یہ امام حسین کی اولاد ہیں، اور نسل کتنی نسلیں گزر گئیں، تب یہ اولاد آئی، تب اس کا یہ مرتبہ ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ طاقت ہے، اس کی یہ ہیبت ہے، اس پر یہ اللہ کی رحمت ہے، اس پر نانا کا یہ کرم ہے، اس پر اس کے والد مولا علی کا کرم ہے، اس کے بابا حسنین کا کرم ہے کہ کانسے میں انا ساگر بھر جاتا ہے۔ تو امام حسین چاہتے تو کیا نہر فرات نہ آ جاتی؟ ارے جاہلوں، بدتمیزوں، کیوں جان بوجھ کر ایسی جاہلانہ انداز میں بات کرتے ہو؟ کیوں اپنی زندگی کو اس لعینوں کے حوالے کرتے ہو؟ کیوں ان لعینوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا کام کرتے ہو؟ ارے آج بھی توبہ کر لو، ارے آج بھی توبہ کر لو، کل میدان محشر تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا انہی جہنمیوں کے ساتھ، انہی جاہلوں، انہی ظالموں، انہی جہنمیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ تب کیا کرو گے؟ جب امام حسین سے کیسے نگاہیں ملاؤ گے جب روز محشر ان کے سامنے کھڑے ہوگے؟ ارے بخشش تو وہی کروائیں گے نا، اپنے نانا جان کے پاس وہی لے جائیں گے نا۔ ارے کیسی بات کرتے ہو؟ ارے کتنے نادان ہو! لگ رہا ہے جیسے ان ظالموں کی، ان جہنمیوں کی عقل خفت ہو گئی تھی جو امام حسین کا خون پینے کو ان کی تلواریں بے چین ہو رہی تھی، جبکہ امام حسین نے خود کہا کہ لو اے تلواروں سے بجھا لو اپنی پیاس، کیونکہ امام حسین چاہتے تو کسی تلوار میں یہ تاثیر نہیں تھی، کسی لعین کے ہاتھ میں یہ جرت نہیں تھی کہ ان کا سر تن سے جدا کر پاتا۔
امام حسین نے وہ شہادت دی تو اس میں ایک راز ہے۔ آخر نانا کی امت کو بچانا تھا، اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کر لیا تھا بچپن میں حسین نے کہ ہم شہادت دینے کو تیار ہیں۔ آخر کس کے لیے؟ تخت و تاج ٹھکرا دیا کس کے لیے؟ دولت ٹھکرا دیا کس کے لیے؟ گھرانہ لٹا دیا کس کے لیے؟ ارے ہم جیسے بدبختوں کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، ہم جیسے سیاہ کاروں کے لیے، ہم جیسے بدکاروں کے لیے، ہم جیسے کمینوں کے لیے، ہم جیسے ذلیلوں کے لیے، ہم جیسے فقیروں کو آج بھی ان کے در سے ملتا ہے۔ ارے سوچو، جو شہید ہو گئے، جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکے، ہاں لیکن ان کو محسوس کر کے جب بھی عرضی پیش کرتے ہیں تو امام حسین ہماری مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ اور میں نے اپنی خود کی زندگی میں ان سے مدد مانگی ہے اور مدد پائی ہے، میں نے اپنی مرادوں کو پورا ہوتے دیکھا ہے، اور میری زندگی میں تو معجزے ہوئے ہیں حسین کے نام سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے حسنین کی۔ ارے جس کو جھولا جھلانے فرشتے آتے ہوں، ارے جس کو رسولوں کے سردار کاندھے پر بٹھاتے ہوں، ارے جس کو اللہ رب العزت منانا چاہتا ہو، ارے جس کے لیے آقا دعا کریں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، ارے جس کے لیے آقا دعا کرے کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو حسنین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔